أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله۔ السلام علیکم، میں حکیم محمد طارق جاوید آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہمارا عزم ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی زندگی میں آسانیاں پیدا کی جائیں اور انہیں علم طب کی وہ روشنی عطا اور فراہم کی جائے جس کی مدد سے وہ اپنی صحت کے مسائل کو خود حل کرنے کے قابل ہو سکیں، علاج کے نام پر بڑے بڑے اخراجات سے بچ سکیں اور اپنا مستقبل محفوظ بنا سکیں۔ آج کا ٹاپک ہے پتے کی پتھریوں کا کامیاب علاج۔ پتے کی پتھریوں کا مریض پتے کے درد کی وجہ سے پتے کا آپریشن کروانے پر مجبور ہوتا ہے، لیکن درد بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتی۔ درد پورے جسم میں کہیں بھی ہو اور کسی بھی قسم کا ہو، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اگر اس وجہ کو ختم کر دیا جائے تو درد ہمیشہ کے لیے مستقل ختم ہو جاتا ہے، لیکن کم علمی کی وجہ سے مریض اور معالجین درد کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں اور مریض ایک ختم نہ ہونے والی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مقولہ ہے، بیوقوف بھی وہی کچھ کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، بس ایک فرق کے ساتھ۔ عقل مند جو کام وقت پر کرتا ہے، بیوقوف وہی کام وقت گزرنے کے بعد کرتا ہے۔ لیکن پتا کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک بار آپریشن کروا لیا تو پھر زندگی بھر مریض چکنائیاں اور سرخ مرچ، سبز مرچ، لہسن، پیاز وغیرہ کھانے کے قابل نہیں رہتا۔ ضرورت سے زیادہ پانی پینے اور ہاضمے کی دوائیاں استعمال کرتے رہنا اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ ایسا مریض پرہیز کرتا نہیں اور اس کی زندگی قابل رحم بن جاتی ہے، اور اگر زندگی مہلت دے تو عموماً راشا یا انگزائٹی یا دونوں کا مریض ضرور بن جاتا ہے۔ پتا ایک تھیلی ہے جو حجاب حاجز جگر کے اندر سے گزر کر بناتا ہے، اور اسی کی وجہ سے جگر حجاب حاجز کے ساتھ لٹکا رہتا ہے۔ جسم میں پیدا ہونے والا صفرا اس تھیلی میں سٹور ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ قدرت نے صفرا کا سٹور تو پتے کی شکل میں جگر کے ساتھ نصب کر رکھا ہے، لیکن بلغم اور صداع کا کوئی کسی شکل میں سٹور موجود نہیں ہے۔ جو دیگر طریقہ ہے علاج کو بلغم اور صداع کو مارنے میں رکاوٹ ہے۔ مثلاً طب کے مطابق صداع جب معدہ کے منہ پر گرتا ہے تو انسان کو بھوک محسوس ہوتی ہے۔ جب جسم میں کسی جگہ صداع کا کوئی سٹور ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی نالی ہے جسم میں موجود ہے جیسی پتا سے بڑی آنت تک ہے، پھر کیسے مان لیں کہ صداع معدہ پر گر کر کھانے کی حاجت پیدا کرتا ہے؟ بھوک کا احساس تو صداع ہی پیدا کرتا ہے، لیکن یہ صداع نالی کے ذریعے نہیں بلکہ دوران خون کے ذریعے معدہ کے منہ پر اثر انداز ہو کر بھوک کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ لیکن جو چیز بصیرت سے نکل کر آ سکتی ہے وہ بصارت سے نظر نہیں آتی، لیکن جو چیز بصیرت سے نظر آ سکتی ہے وہ بصارت سے نظر نہیں آتی، اور یہی طب جدید کا المیہ ہے۔ آلات تو موجود ہیں، حقائق جانچنے کی بصیرت کا فقدان ہے۔ پتا میں جمع ہونے والا صفرا بڑی آنت میں گر کر چکنائی کو ہضم کرنے میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ چکنائی جو پورے نظام ہضم سے بغیر ہضم ہوئے بڑی آنت تک پہنچ گئی، اسے ہضم کرنے کی ڈیوٹی صفرا کے ذمہ ہے۔ دوسرا اہم کام ہضم خوراک کے فضلات میں موجود لیسدار مادوں کو آنتوں کی دیواروں کے ساتھ چپکنے نہیں دیتا۔ پتا مفرد عضو نہیں ہے بلکہ مرکب عضو ہے۔ پتا کی تھیلی بذات خود غدی جسم ہے۔ اس کے اوپر قدرت نے دو پردے، ایک عضلاتی یعنی مسکولر اور ایک اعصابی یعنی نروس ٹشو کا بنا رکھا ہے۔ عضلاتی پردہ کی بدولت پتا پھولتا اور پچکتا ہے، اور اعصابی پردہ کی بدولت یہ دماغ سے رابطے میں رہتا ہے اور دماغی ہدایات کے مطابق اپنے افعال ادا کرتا ہے۔ ویڈیو کا ٹائم مختصر ہوتا ہے، اس لیے پتا کی اناٹمی اور فزیالوجی پر بات مختصر کی ہے۔
पित्ता में जमा होने वाला सफरा अगर पैदा होता रहे और ख़ारिज होता रहे तो ज़िंदगी भर कोई मसला पैदा नहीं होता, लेकिन अगर किसी वजह से सफरा पित्ता में रुकना शुरू हो जाए तो सफरा में मौजूद निमकियात और सफरावी मादे तयनशीन होना शुरू हो जाते हैं। इन्हीं तयनशीन होने वाले मादों को पित्ता की पथरी कहा जाता है। ये सरसों के बीज के साइज़ और शक्ल के तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं, आपस में मिलकर अपना साइज़ बड़ा भी कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे दरियाओं नदी नालों में पानी के अंदर ज़रात मुअल्लक होते हैं। दरिया का पानी सैकड़ों मील का फैसला तय कर लेता है, लेकिन ये ज़रात दरियाई या नहरी पानी में मुअल्लक ही रहते हैं। लेकिन जो ही पानी की रवानी में कमी आती है, ये ज़रात तयनशीन होना शुरू हो जाते हैं। यही पानी जब तालाबों में साकन हो जाता है तो ये ज़रात तयनशीन होकर भाली या गार कहलाते हैं और पानी निथर कर साफ़ और शफाफ हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब सफरा किसी भी वजह से पित्ता में रुकना शुरू हो जाए तो इसमें मौजूद मादे पित्ता में तयनशीन हो जाते हैं, जिन्हें हम पथरी कहते हैं। लेकिन ये सफरावी मादों की मुंजमद सूरत होती है। केमिस्ट्री का एक तयशुदा असूल है, हम जिन्स मादों में ही हल होते हैं। जैसे नमक पानी में हल हो जाता है, हालांकि पत्थर की तरह सख्त होता है, जबकि ग्रीस नरम होने के बावजूद पानी में हल नहीं होती, बल्कि पेट्रोलियम वाली चीज़ें जैसे मिट्टी के तेल या पेट्रोल डीजल वगैरह में हल हो जाती है। इसी तरह अगर पित्ता में सफरा की पैदाइश और अखराज का निज़ाम दुरुस्त कर दिया जाए तो नया पैदा होने वाला सफरा पुराने मुंजमद शुदा सफरा को हल करके बाहर ले जाएगा और पित्ता की पथरी ख़त्म हो जाएगी, और यही पित्ता की पथरी का असूल इलाज है। गुदी उजराती तहरीक यानी गर्मी खुश्की की वजह से सफरा पित्ता में रुकता है, और अगर गुदी साबी यानी गर्मी तरी पैदा कर दी जाए तो पित्ता की पथरी या पित्ता में मुंजमद सफरा ख़त्म हो जाता है। सफरा का एक तीसरा काम भी है आंतों में हरकत दूधिया पैदा करना। जिन मरीज़ों में सफरा का अखराज बंद हो, इन्हें हमेशा कब्ज़ की शिकायत रहती है। वजह एक ही होती है, आंतों की हरकत दूधिया बंद होती हैं और पखाना अपने लेसदार मादों की वजह से आंतों की दीवारों से चिपका रहता है। आसानी से पखाना खारिज नहीं होता। बहुत ज़ोर लगाकर या किसी दवाई की मदद से पखाना खारिज भी कर लिया जाए तो कमोड के साथ चिपक जाता है। जितना चाहे पानी बहाया जाए, आसानी के साथ कमोड से अलग नहीं होता। पित्ता की पथरी का साइज़ बड़ा हो जाए या पथरी पित्ता की नाली में फंस जाए तो दर्द शुरू हो जाता है और मरीज़ को यरकान भी हो जाता है, जिसे ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस या यरकान सर्दी का नाम दिया जाता है। वो लोग जो चटपटी करारी चीज़ों के आदी होते हैं, वो अपने तेज़ मिर्च मसालों और गैर शोरबादार अजिया खाने के बायस इस मर्ज़ में अक्सर गिरफ्तार हो जाते हैं। जो लोग अजिया की ग्रुप बंदी के 4 नंबर 2, 3, 4 के आदी होते हैं, ख़ुसूसन वो लोग जो करारी चटपटी चीज़ों के साथ तुर्स चीज़ें मिलाकर खाने के आदी हैं, इन्हें अपने खाने पीने की आदत बदल लेनी चाहिए ताकि वो मुस्तकबिल में इस मूजी मर्ज़ में गिरफ्तार न हो जाएं। जदीद साइंस पित्ते की पथरी का इलाज ऑपरेशन से करती है। पहले इस ऑपरेशन के लिए मरीज़ का पूरा पेट खोला जाता था। कई दिनों तक मरीज़ के पेट से एक नाली लगाकर सफरा जिस्म से खारिज किया जाता था। अब इस ऑपरेशन में जिद्दत आ गई है। अब ये ऑपरेशन लिपोसेक्शन से बगैर पेट खोले ही कर दिया जाता है। ऑपरेशन करने वाले तो खुश हैं, लेकिन ऑपरेशन करवाने वाले तकरीबन निसफ मरीज़ एक नई मुसीबत में फंस जाते हैं। क्या आप जानते हैं क्यों? इसकी वजह भी आपको बता देता हूँ। जिगर इंसानी जिस्म में दाईं तरफ पसलियों के नीचे वाक़ है और इसके बिलमुकाबल बाईं जानब तिली वाक़ है। ये दोनों कुदरत ने एक तराजू के 2 पलड़ों की तरह जिस्म में फिट कर रखे हैं। अगर जिगर और तिली दोनों अपने अपने अफ़ाल दुरुस्त से अंजाम देते रहे हों तो ये तराजू एक तवाज़न में होता है। ज़िंदगी बेहतरीन और इंसान की सेहत काबिल रश्क होती है। लेकिन जिगर और तिली के अफ़ाल में अदम तवाज़न पैदा होते ही इंसान मुश्किलात में घिर जाता है। मेरी ये बातें मौजू से हट कर नहीं बल्कि मौजू के ऐन मुताबिक हैं। जब पित्ता में पथरी पित्ता की नाली में फंस जाए या सफरा के अखराज में रुकावट पैदा कर दे तो अजाफी सफरा जिगर और हजाब हाजस यानी डायफ्राम में सोजिश पैदा कर देता है।
اور یہی وجہ ہے کہ پتا کی پتھری کے اکثر مریضوں کو درد دائیں کی بجائے بائیں جانب جسم میں پسلیوں کے نیچے محسوس ہوتا ہے۔ پتا نکال دیا جاتا ہے لیکن ڈایافرام کی سوزش کے سبب درد بدستور بائیں جانب برقرار رہتا ہے۔ جس درد سے نجات کے لیے مریض نے آپریشن کروایا، آپریشن کی تکلیف برداشت کی اور وسائل خرچ کیے، وہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود برقرار رہتا ہے۔ پتا تو نکل گیا، ڈایافرام کی سوزش کا کیا کیا جائے؟ جدید سائنس اس بارے میں چپ اور ناکام ہے۔ ہم آئے دن ڈایافرام کی سوزش والے مریض جو آپریشن کو آ کر پتا نکال چکے ہوتے ہیں کا علاج کرتے رہتے ہیں۔ مریض کہتا ہے جس پرہیز سے بچنے کے لیے آپریشن کروایا تھا وہ پھر کرنا پڑ گیا، لیکن بعض وقت افسوس کرنے سے زندگی میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اگر معالج پتا کی پتھری کا اصول علاج جانتا ہو تو فوراً پتا کا درد بھی رک جاتا ہے، پتا کی پتھری بھی نکل جاتی ہے، اور اگر ڈایافرام پر سوزش ہے تو وہ بھی اسی علاج سے ختم ہو جاتی ہے۔ مریض مکمل صحت مند ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی بات، مریض نارمل زندگی کے معمولات پر واپس آ جاتا ہے۔ دوبارہ سمجھ لیں، پتا میں پتھری مجمد شدہ صفرا ہے۔ اس کا علاج پتا میں صفرا پیدا کرنا اور اسے خارج کرنا ہے۔ جب پتا میں صفرا پیدا ہو کر خارج ہونے لگے، یعنی پتا سے صفرا کا بہاؤ درست ہو جائے، تو مجمد شدہ صفرا کو دوبارہ حل کر کے آنتوں میں پھینک دیتا ہے۔ حل ہو کر پتا کی پتھریاں ختم ہو جاتی ہیں، خارج ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آتی کیونکہ پخانہ کے ساتھ مکس ہو کر بدن سے خارج ہو جاتی ہیں۔ پتا کی پتھری کے علاج میں 25% کام دوائی اور 75% کام مریض کا پرہیز کا تعاون کرتا ہے۔ اگر مریض تعاون پر آمادہ نہ ہو تو معالج کا اپنے فن میں مہارت اور عبور بہت اعلیٰ درجے کا ہونا چاہیے، جو مریض کے عدم تعاون کے باوجود اصول علاج کے مطابق پتا میں صفرا کی پیدائش اور اس کے بہاؤ کو یقینی بنا سکے۔ اب علاج اور اصول علاج کی تشریح اور اسے کام لینے کا غور آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جسم یا پتا میں صفرا کیوں رک رہا تھا؟ غدے عضلاتی یا گرم خشک تحریک تھی۔ مریض میں غدے سابی یعنی گرم تر تحریک پیدا کر دیں۔ جسم میں صفرا کی ضرورت چکنائی کو ہضم کرنے کے لیے، آنتوں میں لیسدار مادہ کو ختم کرنے کے لیے اور آنتوں میں حرکت دودھیا پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ حرکت دودھیا اس حرکت کو کہتے ہیں جس کے مطابق کیڑے رینگتے ہیں، اپنے جسم کو سمیٹتے ہوئے اور کھولتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ جب یہ چکنائی گھی یا تیل کی صورت میں استعمال کی جائے گی، جسم میں اسی کے مطابق صفرا پیدا ہوگا۔ اب ہمیں ضرورت ہے گرم تر مزاج کی چکنائی یا تیل، اور یہ کام ایکسٹرا ورجن زیتون کا تیل بہترین کرتا ہے۔ دوسری ضرورت تھی پتا سے صفرا پوری شدت اور رفتار کے ساتھ خارج ہو۔ یہ کام لیموں کا رس بہترین ادا کرتا ہے۔ لیموں کے رس کے استعمال سے پتا پوری شدت کے ساتھ سکڑتا ہے اور تیزی کے ساتھ اپنے اندر موجود صفرا کو آنتوں میں پھینکتا ہے۔ پتا میں صفرا کی پیدائش اور بہاؤ تو آپ کو سمجھا دیا۔ ایکسٹرا ورجن اولیو آئل اور لیموں کا تازہ رس ملا کر 2 چمچ چاول کھانے والے دن میں 1 ٹائم یا وقت صبح شام بھی لیے جا سکتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ پتا میں درد خواہ جتنا بھی ہو، اس تیل اور لیموں کے پانی کو پیتے ہی رک جاتا ہے۔ خوراک غدے سابی یعنی اغذیہ کی گروپ بندی کے 4 نمبر 5، 6، 1 یہ چارٹ سبق نمبر 94 پر اسی چینل پر موجود ہے۔ یاد رکھیں، اکیلے 4 نمبر 6 کی اغذیہ مریض کے لیے سخت نقصان دہ ہیں۔ ہاں، چارٹ نمبر 5 اور 6 کے ساتھ ملا کر دے سکتے ہیں۔ 4 نمبر 2 میں سے صرف لیموں اور 4 نمبر 3 اور 4 مکمل بند۔ دوائی کے طور پر فارماکوپیا کا غدے سابی ملین اور غدے سابی مسل حسب ضرورت دے سکتے ہیں۔ اس کی مقدار خوراک اتنی رکھیں دن میں 2 بار نرم لیٹی کی شکل میں پخانہ آ جائے۔ اگر پخانہ کا رنگ سبزی مائل ہو تو اس کا واضح مطلب ہے پخانہ کے راستے پتا کی پتھری خارج ہو رہی ہے۔ ایک بہت کارآمد نسخہ جو اس سلسلے میں بہت کارگر ہے، آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، نوٹ فرما لیں۔ ریوند خطائی، نشادر ٹھیکری، مرچ سیاہ، میٹھا سوڈا، کلمی شورا معدنی اور گندک آملہ سار۔
ہر چیز ہم وزن لے کر باریک کر لیں۔ مقدار خوراک 1 ماشا تک دن میں 3 بار۔ قلمی شورا دراصل پوٹاشیم نائٹریٹ ہوتا ہے، جبکہ آج کل بازار میں ملنے والا قلمی شورا سوڈیم نائٹریٹ ہے، وہ کام نہیں کرتا۔ اس لیے قلمی شورا خود تیار کر لیں یا معدنی قلمی شورا ڈھونڈ کر استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے علاج کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر مریض پرہیز کرنے والا ہو تو یقینی طور پر پتا کی پتھری سے نجات مل جاتی ہے۔ ہمارے چینل کو عزیزوں اور دوستوں سے شیئر کرتے رہا کریں تاکہ مخلوق خدا کا بھلا ہو۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی علمی ویڈیوز آپ کو مسلسل ملتی رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔